بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ الفرقان لکھنؤ، جلد نمبر 89، شمارہ نمبر 2، ماہ فروری 2021، مطابق جمادی الاخری 1442 ہجری۔ اس ماہ کے شمارے میں ادارتی صفحات پر نگاہ اولین تحریر فرمایا ہے مدیر اعلیٰ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے۔ اس شمارے کا اداریہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نگاہ اولی بقلم مدیر۔ ہمارے ملک کے دستور کے پہلے صفحے پر ایک نہایت خوبصورت اور دل آویز عبارت بطور تمہید یعنی پریامبل لکھی ہوئی ہے، جس کی ابتدائی سطروں میں ہے کہ ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی یعنی سوشلسٹ، غیر مذہبی یعنی سیکولر عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی، آزادی، خیال، اظہار عقیدہ، دین اور عبادت، مساوات باعتبار حیثیت اور موقع، اور سب شہریوں میں اخوت یعنی بھائی چارے کو ترقی دیں، جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ علاوہ ازیں دستور میں 16 رہنما اصول بھی درج کیے گئے تھے، جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ لکھا گیا تھا: یہ اصول ملک کی حکمرانی کے لیے بنیادی ہیں اور ریاست کا فرض ہوگا کہ قوانین بنانے میں ان اصولوں کا اطلاق کرے۔ مذکورہ اصولوں میں سے درج ذیل اصولوں پر غور کیجیے۔ نمبر 1، ریاست ایسے سماجی نظام کو جس میں قومی زندگی کے سب ادارے سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف سے بہرہ ور ہوں، جہاں تک اس سے ہو سکے مکمل طور پر قائم اور محفوظ کر کے لوگوں کی بہبودی کو فروغ دینے میں کوشاں رہے گی۔ نمبر 2، ریاست نہ صرف افراد کے مابین بلکہ مختلف علاقوں کے رہنے والے یا مختلف پیشوں میں کام کرنے والے اشخاص کے مابین آمدنی میں عدم توازن کم کرنے کی کوشش کرے گی، نیز حیثیت، سہولتوں اور مواقع میں عدم توازن ختم کرنے کا اقدام کرے گی۔ جو لوگ ملک میں بننے والے مختلف قوانین اور حکومتی پالیسیوں پر نظر رکھتے ہیں، وہ بخوبی واقف ہیں کہ مذکورہ اصولوں کی پابندی کرنے کے بجائے زیادہ تر پالیسیاں اور قوانین خاص کر گزشتہ 3 دہائیوں سے ان کے بالکل برخلاف وضع کیے جا رہے ہیں۔ دستور کے وضع کرنے والے یہ چاہتے تھے کہ آزاد بھارت میں معاشیات میں سرمایہ دارانہ نظام اور سماجیات میں فرقہ پرستی سے مکمل پرہیز کیا جائے، لیکن عملاً ملک کو بالکل الٹے رخ پر چلایا گیا۔ خصوصاً 90 کی دہائی سے اب تک جس رخ پر ہمارے ملک کو لے جایا جا رہا ہے وہ صریح طور پر سرمایہ دارانہ فسطائیت پر مبنی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کروڑوں عوام کی کمائی اور ملک کے وسائل کو چند بڑے سرمایہ داروں کی جیب میں ڈالا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں غریب سے غریب تر اور امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے،
اور ملک انڈیا اور بھارت میں منقسم ہو گیا ہے۔ چند بڑے شہروں میں انڈیا آباد ہے اور ملک کی 70% سے زیادہ آبادی بھارت میں رہتی ہے، جو نہایت پسماندہ ہے۔ اس کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی رپورٹ کے مطابق 1995 سے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک 2,96,438 کسان خودکشی کر چکے ہیں، جن میں سے 60,750 کسانوں کا تعلق صوبہ مہاراشٹر سے ہے۔ دوسری طرف فرقہ پرستی اور فسطائیت پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں رہنے والی مختلف مذہبی اور سماجی اکائیوں کے بگڑتے ہوئے تعلقات اور ان کے درمیان بڑھتی ہوئی باہمی منافرت ملک کی قومی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشی نظام پر مبنی قوانین کی تازہ ترین مثال کسانوں اور مزدوروں کے خلاف بننے والے حالیہ قوانین بھی ہیں، جو عجیب و غریب تیز رفتاری و چابک دستی بلکہ غنڈہ گردی کے ذریعے پارلیمنٹ میں منظور کرا لیے گئے، لیکن ہمارے کسان بھائی بالخصوص پنجاب اور ہریانہ کے کسان پوری قوم کی طرف سے شکریہ، مبارکباد اور تائید و حمایت کے مستحق ہیں، جنہوں نے ایک بھرپور اور طاقتور ترین احتجاج کی آواز بلند کر کے موجودہ حکومت کے سرمایہ دارانہ فسطائیت پر مبنی منصوبوں کو عالم آشکارا کر دیا، اور ایسی جرأت، حوصلہ مندی اور عزم و استقلال کے ساتھ ان ظالمانہ قوانین کے خلاف اپنی آواز بلند کی جس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ اس احتجاج کا ایک بہت مفید اور قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ اس نے ملک کے اصل ایجنڈے کو تمام مصنوعی ایجنڈوں پر غالب کر دیا ہے۔ اہل نظر بخوبی جانتے ہیں کہ ملک میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام کو فروغ دینے اور اس کی گرفت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے باشندگان ملک کی ایک بڑی تعداد کو رام مندر اور ہندوتوا کے نام پر الجھائے رکھنا اور کسی اور طرف متوجہ رکھنا ضروری ہے۔ گویا ان دونوں کا یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور فرقہ پرستی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کاش کہ ہماری روایتی مسلم قیادت ہندو مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کے فضول نعروں کے کھوکھلے پن کو کم سے کم اب سمجھ جائیں، اور ملک میں موجود دوسرے روشن امکانات کو پیش نظر رکھ کر عوامی رابطہ ماس کانٹیکٹ کی مہم پورے جوش و خروش کے ساتھ شروع کرے۔ یہ ناچیز راقم سطور گزشتہ 10-15 سال سے مسلسل اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ 100 کروڑ سے زیادہ افراد پر مشتمل جس قوم کو آپ ہندو کہتے ہیں، اس کی بہت بڑی تعداد کی اصلی شناخت یہ نہیں ہے۔ ذرا موجودہ منظرنامے پر نظر ڈالیے۔ ہمارے ملک میں سکھوں کو بھی ہندو قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ اور زبردستی کی بدترین مثال ہے۔ چنانچہ بہت دن گھٹتے رہنے کے بعد تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق وہ بھی اپنی تلواریں لے کر میدان میں نکل آئے ہیں، اور چونکہ یہ تحریک صرف سکھوں کی نہیں کسانوں کی ہے،
اس لیے دوسری بڑی سماجی اکائی جو اس احتجاج میں پیش ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق جاٹ برادری سے ہے۔ یہ لوگ بھی سکھوں کی طرح جنگجو ہوتے ہیں اور آزادی کے بعد سے اس بہادر اور جنگجو قوم کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے اور استعمال کرنے کی مسلسل کوششیں ہوئی ہیں، اور کئی بار ان کوششوں کے بہت خراب نتیجے بھی برآمد ہوئے، لیکن ہر مرتبہ اس قوم کے لیڈروں کو یہی محسوس ہوا کہ جن برہمنیت کے علم برداروں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا، وہ نہایت ناقابل اعتبار اور خود غرض و مفاد پرست قسم کے لوگ ہیں۔ تازہ ترین صورتحال بھی یہی ہے، اور سکھوں اور جاٹوں کے علاوہ بھی پورے ملک کے طول و عرض میں مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے کسان موجودہ حکومت اور اس کی سرمایہ دارانہ پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہم مسلمانوں کو کھل کر کسانوں کی اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس تحریک کی حمایت میں ہمیں جرأت کے ساتھ سمجھداری سے بھی کام لینا ہوگا، اور اس تحریک کو اس طرح مضبوط کرنا ہوگا کہ یہ پورے ملک کی تمام غریبوں، مزدوروں، مظلوموں اور کسانوں کی تحریک بن جائے۔ ہمیں اس سے یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ خوف اور بزدلی کی نفسیاتی کیفیت سے مغلوب رہتے ہوئے کوئی پیش رفت نہیں کی جا سکتی، اور خطرے مول لیے بغیر اور تھوڑی سی تکلیف اٹھائے بغیر صرف قراردادیں منظور کرنے اور جلسوں میں زوردار تقریریں کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہماری قوم کو بہادری اور سمجھداری یا حکمت اور ہمت دونوں پہلوؤں پر مشتمل ایک متوازن رہنمائی دینے میں ہم سے زبردست کوتاہی عرصہ دراز سے ہو رہی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس کوتاہی کی تلافی کی جائے اور موجودہ امکانات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اس تحریک کے ساتھ سپریم کورٹ کا رویہ بھی بالکل اسی طرح نظر آ رہا ہے جیسا کہ دفعہ 370 اور CAA اور NPR یا بابری مسجد کے مقدمے کے ساتھ ہے یا رہا ہے، اور کسانوں کی قیادت جس طرح اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہی ہے، اس پر بھی ہماری قیادت کو غور کرنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیراً۔